بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماضی کی طرح حال اور مستقبل کا بھی علم تھا۔ انہیں آئندہ اور حال کی خبروں میں سے چند ایک یہ ہیں۔ صالح ابن میثم سے روایت ہے کہ ابو خالد تمار کا بیان ہے کہ ہم میثم کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک تیز آندھی آئی تو جناب میثم نے اطراف پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، ابھی ابھی امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان دنیا سے گزر گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد شام سے آئے ہوئے ایک قاصد نے میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کر دی۔ قید خانے میں جناب مختار ثقفی سے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، تم زندہ رہو گے اور ان کے قاتلوں سے بدلہ لوگے۔ ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا اور تم اسے قتل کر دو گے۔ جناب میثم نے فرمایا، خدا کی قسم یہ امت 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کرے گی اور اس دن خوشی منائے گی، اور یہ واقعہ ضرور رونما ہوگا۔ جب سورج کو خون آلود پانا تو سمجھ لینا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی اس کو 20 برس گزر چکے تھے۔ اس مدت میں امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں ابن ملجم ملعون کی ضربت سے شہید ہو چکے تھے، اور امام حسن علیہ السلام بھی زہر دغا سے شہید کیے جا چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا حاکم بنا، اس نے سب سے پہلا فرمان ہی یہی صادر کیا کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے رابطے میں ہیں انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس فرمان کے صادر ہوتے ہی میثم تمار کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ عبید اللہ نے میثم کی طرف بڑی حقارت سے دیکھ کر کہا کہ کیا یہ ایرانی غلام بھی اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ حسین سے اس کے رابطے ہیں اور عرب کے سیاسی مسائل میں دخل دیتا ہے؟ شاید کوفے میں اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو میثم تمار کو اس عنوان سے نہ پہچانتا ہو کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے مخلصین میں سے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ والی کوفہ ابن زیاد نے جناب میثم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو نہایت ہی اذیتیں دیں اور کہا، تم علی سے برات کا اظہار کرو اور علی پر تبرہ کرو، ورنہ میں تمہیں سولی پر لٹکا کر ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ عبید اللہ سے یہ سننا تھا کہ میثم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ابن زیاد نے میثم سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ میثم نے جواب دیا، ابن زیاد، میں تیرے قول یا عمل کے سبب گریہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس شک کے سبب رو رہا ہوں جو اس دن میرے دل میں پیدا ہوا تھا جب میرے مولا مجھے یہ سب کچھ بتا رہے تھے جو تو کرنے والا ہے۔ ابن زیاد نے سوال کیا، ایسا تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میثم نے پورا شہادت نامہ سنا دیا۔ ابن زیاد نے کہا، میں صرف تیرے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ تیرے بارے میں علی نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جائے۔ چنانچہ میثم تمار کو اسی درخت سے باندھ کر ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ اس حال میں بھی میثم کی زبان پر علی علیہ السلام کا ذکر تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جسے علی کی بات سننا ہے وہ میرے قریب آ جائے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میثم نے فضائل مولا کائنات کے دریا بہا دیے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ عمرو بن حریث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اگر میثم کی زبان ایسے ہی چلتی رہی تو گمان غالب یہ ہے کہ کوفے کا اختیار و اقتدار تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 22 ذی الحجہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے کچھ روز قبل واقع ہوئی۔ شہادت کے بعد کئی دنوں تک میثم تمار کی لاش سولی پر ہی لٹکی رہی، اور ابن زیاد نے اس وجہ سے کسی کو بھی میثم کے دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تاکہ یہ منظر لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ علی اور آل علی کی پیروی کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔
لیکن 7 جوان جو میسم کے ساتھ کھجور فروخت کرنے کا کام کرتے تھے ان سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ کسی بھی صورت میسم کی لاش کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے میسم کے جسد خاکی کو سولی سے اتارا اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک نہر کے کنارے دفن کر دیا، پھر اس کے اوپر پانی بہا دیا تاکہ کسی کو آپ کی قبر کا پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کی قبر کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔